Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers and learners. Without any further delay आइए हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं चाइल्ड मूवमेंट का, जो कि चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ में है। बेसिक साइंसेस पर हमने इससे पहले बेसिक साइंसेस में हमने बात की थी। इससे पहले न्यू बॉर्न से लेकर के ग्रोइंग एज में बच्चों की विज़न की। आज हम बात करते हैं मूवमेंट पर। तो इसमें हम जो मूवमेंट देखते हैं उसमें ये न्यू बॉर्न बेबी की इब्तिदा से तो मूवमेंट हमें बज़ाहिर नज़र आ ही रही होती हैं, जैसे कि उसका क्राई होता है, उसका ब्रीथ होता है, स्लीप है, ईट है। इन तमाम चीज़ों को अगर हम सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो बाय बर्थ इसमें जो ये सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये शो कर रहा होता है बच्चा, और हम देख रहे होते हैं। अब डे बाय डे इस ग्रोथ को अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले इस मूवमेंट की डिटेल में जाएं तो मूवमेंट को हम साइंटिफिक टर्म में यहाँ पर बच्चों की डेवलपमेंट के हवाले से हम इसको मोटर स्किल्स का नाम देते हैं। और these are divided into two parts. Motor skills are divided into two parts. First gross जो होती है, और सेकंड जो होती है वो फाइन मोटर होती है। तो पहले अगर ग्रॉस मोटर का हम मतलब समझ लेते हैं कि ग्रॉस मोटर में हमने क्या क्या रखा हुआ है। तो ग्रॉस मोटर्स में हेड टू टो जो है ओवरऑल यानी जर्नल ग्रोथ की बात करते हैं, और फाइन मोटर्स में हम फिंगर्स को स्पेसिफाई करते हैं। तो पहले अगर हम देख लें यहाँ पर ग्रॉस मोटर्स को, तो इसमें फ्रॉम बर्थ टू 6 टू 8 वीक्स में हम देखते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज़ अपने इसमें हेड को अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तकरीबन अगर देखें तो 45 एटलीस्ट 45 डिग्री तक इसको ऊपर ले जाते हैं। शोल्डर्स की भी हेल्प लेते हैं 6 टू 8 वीक्स में, और 2 मंथ्स में आते आते ये इस काबिल हो जाते हैं कि शोल्डर्स की हेल्प लेते हुए अपने हेड को मूव करते हैं, और साथ ही साथ अपने लेग्स को भी। उसके बाद आ जाते हैं हम 3 टू 4 मंथ्स में इसमें मज़ीद डेवलप करते है बच्चा, और इसमें चेस्ट और चिन भी इसका मूव होना शुरू हो जाता है, यानी हेड, शोल्डर, देन चेस्ट और चिन को भी बच्चा मूव करना शुरू कर देता है। साथ साथ इसको लेग को भी इसमें होता है, और इस मंथ में इसकी फिंगर्स भी स्ट्रॉन्ग होना हो जाती हैं शुरू। जैसे कि कोई टॉय वगैरह अगर इसको पकड़ाया जाए तो ये स्ट्रांगली उसको ग्रैब करता है, और एक इसमें ये भी विजिबल होता है कि जो चीज़ हाथ में होती है उसको मुंह में भी ले जाने की कोशिश करता है बच्चा। तो अच्छा, 4 मंथ्स के बाद हम देखते हैं कि अगर हम कोई टॉय वगैरह हाथ में बेबी को पकड़ाएं तो वो उसको बाकायदा घुमा के देखने की कोशिश करता है, उसको अपनी मूव करता है, यानी फिंगर की ग्रिप जो होती है वो स्ट्रॉन्ग हो रही होती है 4 मंथ्स में। और साइड बाय साइड हम ये देखते हैं कि 4 मंथ्स के बाद जो है 5 और 6 मंथ में बेबी अपने आप को रोल करने की भी कोशिश करता है, यानी बैक टू टमी और टमी टू बैक अगेन वो अपने आप को रोल करता है, जिसमें लोअर बॉडी भी यूज़ करता है और अपर बॉडी भी यूज़ करता है, और वो यानी उसका रोलिंग शुरू होती है। रोलिंग दरअसल इब्तिदा होती है बैठने की प्रैक्टिस की, क्योंकि ज़ाहिर है डायरेक्ट कोई बच्चा उठ के नहीं बैठ जाता, बल्कि ये 5 टू 6 मंथ में ये इसी तरह इसको करवट लेना भी बोलते हैं, इसको करवट लेते लेते और रोलिंग करते करते ये 5 टू 6 मंथ में बच्चा प्रैक्टिस करता है बैठने की। इसके साथ ही साथ हम उसकी दूसरी पावर्स पे अगर बात करें तो यहाँ पर रिकग्निशन भी बढ़ रही होती है, क्योंकि वो भी साथ साथ डेवलप हो रही होती है। जैसे कि अपने नाम को पहचानना, अपने नाम को पहचानना, और मम्मा, पापा, मम्मा जो भी उसके गिर्द कहा जा रहा है उनको पहचानना, और
اس اور رسپانس کرنا، یعنی ایک نام کو پہچاننے کا رسپانس، اور دوسرے اگر اس کے جو مما پاپا ہیں اور اس کے جو ریلیٹیوز ہیں یا جن کے پاس بچہ دن بھر رہتا ہے اس کے، وہ ان کو بھی رسپانس کرنا سیکھنے لگتا ہے۔ یہاں پر یہ گروتھ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 6 to 8 منتھ میں بچہ اور زیادہ ان چیزوں کو امپروو کرتے ہوئے اپنے قریبی لوگوں سے اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اٹیچ ہونے کی امپروومنٹ بھی اس میں آ رہی ہوتی ہے، پہچاننے لگتا ہے۔ تو یہاں اٹیچ ہونے میں جو اسٹرینجرز ہوتے ہیں ان کو پھر وہ غور سے دیکھتا ہے، اور اپنے جن کو پہچانتا ہے جو ان کی طرف دیکھتا ہے، اور اجنبی کو دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ یہ بھی ایک اس کے اندر ریکگنیشن آتی ہے پہچاننے کی، فرق کرنے لگتا ہے اپنے لوگوں میں اور اسٹرینجرز میں، اجنبی لوگوں میں۔ یہ ایک بات یہاں پر ہم محسوس کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اگر موومنٹ میں دیکھیں، یعنی کہ موٹر اسکل کے حوالے سے دیکھیں، گراس موٹرز میں یہ وداؤٹ سپورٹ جو ہے وہ بیٹھنا سیکھنے لگتا ہے، وداؤٹ سپورٹ، یعنی الٹ پلٹ کیا اور اس نے پھر اپنے آپ کو رول کیا، اور اس کے بعد جو کوئی چیز پکڑ کے وہ اٹھا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر وداؤٹ سپورٹ کی پریکٹس کرنے لگتا ہے۔ اور وداؤٹ سپورٹ کی پریکٹس کرتے کرتے 8-9 منتھ تک، 9 to 12 منتھ میں آگے بڑھ کے کرالنگ کا اسٹیپ آ جاتا ہے، اس کی اسٹیج آ جاتی ہے کرالنگ کی۔ اچھا، کرالنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے تو کرال کرتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں نا بالکل بھی کرال نہیں کرتے، اور بلکہ جب وہ اپنی ٹمی کو گھسیٹ کے جب وہ آگے بڑھنے کی بجائے جو ہے نا وہ ارد گرد کی کسی چیز کو پکڑ کر کے جو ہے وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کوئی سائڈ میں کوئی چیز پڑی ہوتی ہے اس کی سپورٹ سے پریکٹس کرتے ہیں کھڑے ہونے کی، اور پھر اسی کو پکڑ کے کھڑا ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بچوں کی اپنی نیچر پر ہوتا ہے اور اپنی پریکٹس پر ہوتا ہے، جس کو جو ایزی لگتا ہے وہ اس طرف اس سے سیکھ لیتا ہے، اس سے پریکٹس کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 9 to 12 منتھ میں کی پریکٹس۔ اس کے بعد 9 to 12 منتھ میں اس پریکٹس کو وہ مزید امپروو کرتا ہے اگلے اسٹیپ واکنگ کے لیے، اور اس طرح سے چیزوں کو پکڑتے پکڑتے اور اسٹینڈ لیتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے جو ہے وہ یہ واکنگ کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے 9 to 12 منتھس میں۔ اور اس طرح کرتے کرتے وہ تقریباً 12 منتھ تک تو وہ کھڑا ہو کر کے آہستہ آہستہ 2-4 قدم بڑھاتے بڑھاتے چلنا سیکھنے لگتا ہے۔ اور پھر اب یہ 12 منتھ تک جب وہ پکڑ کر چیزوں کو کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر آگے کی ساری پریکٹس جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ پہلے ہم اس کو پکڑا کر چلاتے ہیں، اس کے پیرنٹس اس کو پکڑانا، چیزوں کو پکڑا کر سپورٹ کرنا، اپنی سپورٹ سے اس کو آگے بڑھانا سکھاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ 1 سال کے اندر اندر جو وہ پکڑنا اور 1-2 قدم بڑھانا سیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب اس سے 1 سے 2 سال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں صرف اسپیڈ آتی ہے، چیزوں کو وہ پھر چھوڑ کر کے وہ خود سے پاؤں بڑھانا اور پھر چلنا، اور پھر چلنے میں اسپیڈ، یہ ہمارا ہے 12 to 15 منتھ میں یہ بچہ ان چیزوں کو کور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی ہم دوسری پاور دیکھیں، کوگنیٹو پاور میں دیکھیں، تو اس میں اس کی لینگویج بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ماما پاپا، پھر اس کے ساتھ وہ فریزز میں بولنے لگتا ہے، کمپلیٹ جملہ تو نہیں بول پاتا لیکن پانی، ماما، آئیے، ایسے ایسے کر کے 1-2 ورڈ کو ملا کے بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے یہاں پر۔ اور آہستہ آہستہ اس میں امپروومنٹ آتے آتے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جب پریکٹس ہو جاتی ہے بچے کو، تو بچہ جو ہے نا اس میں نئی نئی چیزوں کا اس کو ایکسپلور بھی اس میں آتا ہے، وہ چیزوں کو ایکسپلور کرنا، کیونکہ ظاہر ہے اب تو اس کی اور ہی زیادہ ڈیپینڈنٹ
ہونے سے آگے جا رہا ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو وہ چیزوں کو خود سے ایکسپلور کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ 1 سال سے 2 سال کا عرصہ بچے کے ایکسپلور کرنے میں بہت زیادہ بچے کو ہیلپ کرتا ہے۔ کوگنیٹو پاور میں تو ایکسپلور کرنا چیزوں کو، اور بولنے میں وہ جو بے ربط جو الفاظ بول رہا ہوتا ہے، ماں ماں، دا دا، پا، اب وہ اس کے اندر 1 سے 2 الفاظ کو، 2 سے 3 الفاظ کو جوڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوگنیٹو پاور میں دیکھیں کیا گروتھ آ رہی ہے، تو وہ یہ ہو گئی۔ اور موومنٹ میں اس نے چلنا سیکھ لیا۔ تو یہ یہاں تک 1 سے 2 سال تک کے بچوں کو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ان کا ٹائم ہوتا ہے کہ ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز کرائی جائیں، ان کو جمپنگ کی اور کلائمبنگ کی پریکٹس، کیونکہ واکنگ انہوں نے خود چیزوں کو پکڑ پکڑ کے بڑھ بڑھ کر کے انہوں نے اسٹارٹ کر لی ہے، تو ہم اس میں مزید اس کو کیا امپروومنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کو رننگ، واکنگ، جمپنگ اور کلائمبنگ کی ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں، اور چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں۔ لینگویج کی ایکسرسائزز یہاں کروائی جا سکتی ہیں۔ تو ایز اے پیرنٹس اور ایز این ایجوکیٹر یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، یہ بہت ہی جو ہوتا ہے یہ بہت ہی پریشس ہوتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس میں پیرنٹس بھی اس میں نیوٹریشن کا خیال کر کے کہ ان کو کون کون سی غذائیں دینی چاہیے جس سے اس میں گروتھ آئے، اور ٹیچرز کون کون سی ہیلتھی ایکٹیویٹیز پریپیئر کریں کہ بچہ جو ہے وہ اس ایج میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ امپروو کر سکے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ مزید کس ٹاپک پر ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اور اسی قسم کی معلوماتی ویڈیو